رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اپنے نفس کی رضامندی کے مطابق اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، جنہوں نے بے کم ممتاز اللہ کے پیغام کو اللہ کے منہ تک پہنچایا اور ان کے ساتھ خیر خواہی فرمائی۔ بالخصوص رب کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے دنیا جہان والوں کے لیے اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اپنی وحی کا آخری ترجمان بنایا، جن کے شان و مقام کو بہت بلند فرمایا، جو خاتم النبیین رحمت للعالمین سید ولد عالم اور امام الانبیاء جیسے عظیم القابات سے نوازے گئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دینی اور ملی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے شاہی صفت جوانوں، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تقویٰ کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ تمام عبادات شریعت اسلامیہ کی پابندی، احکام الہی کی پابندی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی، بلکہ تمام عبادات کا ماحصل اور خلاصہ تقویٰ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ جو ماہ رمضان میں مومنوں پر فرض ہے، اس کا بھی مقصد لعلہم تتقون بتایا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حج کا بھی مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول بتایا۔ قربانی کا مقصد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کا حصول بتایا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانیوں کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ نام ہے اس بات کا کہ ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین کا تقرب ہمیں فرائض کی پابندی کر کے ملتی ہے، سنن اور مستحبات کی پابندی سے ملتی ہے، منکرات اور منہیات سے بچنے سے ملتی ہے۔ برائیوں سے ہم اس لیے بچ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، یہی تقویٰ۔ نیکیاں ہم اس لیے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے خوش ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نیک عمل محبوب اور پسند ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال کریں،
ایسے اعمال اختیار کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. یہی تقویٰ کا ماحصل اور خلاصہ ہے. عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے وعدہ فرمایا ہے دنیا میں کامیابی کا اور آخرت میں بھی کامیابی کا. بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے اندر بھی انہیں کامیاب کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بڑے بڑے ایسے قوموں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے آسانیاں آسائشیں دی تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجا، اپنی ہدایتیں دے کر کے ان کے پاس بھیجی. لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے پیغمبروں کا تو مذاق اڑایا، ان کے اوپر الزامات لگائے، آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرا دیا، بھلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مہلت دیا، انہیں موقع دیا سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے. ایک وقت معینہ انہیں اللہ نے زندگی گزارنی تھی، لیکن جب وہ وقت ختم ہو گیا تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. دنیا ہی میں اللہ کی گرفت ان کے اوپر آ گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے جو تباہ کر دیے گئے، جو ہلاک و برباد کر دیے گئے، یہ برباد بستیاں والے اگر ایمان لائے ہوتے اور تقویٰ اختیار کیے ہوتے تو یہ ہلاک نہیں کیے جاتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے متقی بن جائیں. ان للمتقین مفازا. اسی لیے فرمایا کہ پرہیزگار متقی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو تقویٰ شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر کرتا ہے کہ خلص ذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاق التقیٰ وصنع تماس فوق الشرک یحجب ما یرا. کہ تم زمین پر ایسے ہی چلو، کہا کہ تم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ترک کر دو. اسی بات کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کی گرفت کا احساس کرتے ہوئے تم صغیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور کبیرہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اسی بات کا نام تقویٰ ہے. اور اس کی تعبیر یہ بتایا کہ زندگی میں زمین پر ایسے ہی چلو، یعنی زندگی ایسے ہی گزارو. مثال دیا ایک ایسے مسافر کی کہ جس کا گزرگاہ بڑا دشوار گزار، بڑا مشکل ہے. کہ ایک مسافر ہے کہ وہ کٹیلی دار وادی سے گزر رہا ہے، وہ کٹیلی وادی اور جھاڑی سے گزر رہا ہے، اس کا راستہ بڑا پرخطر ہے. تو وہ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو سنبھال کر کے بچ بچا کے بڑی جتن کے ساتھ اس خطرناک جھاڑی سے، اس وادی اور اس راستے سے، کٹیلے اور پتھریلے اس راستے سے گزر جاتا ہے. کیسے گزر جاتا ہے؟ سنبھال کے گزر جاتا ہے. اپنے آپ کو محتاط اور سنبھال کے گزر جاتا ہے. نہ وہ الجھتا ہے، نہ وہ اپنے دامن کو الجھنے دیتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی بچا کے نکل جاتا ہے. تو متقی ایسی ہی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. یہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا کے فتنے سے ہمیں، آزمائشوں سے ہمیں بچ بچا کے گزر جانا ہے. ہمارے ایمان کے لیے،
ہماری اصلاح کے لیے، ہماری استقامت، ہماری دینداری، ہماری پرہیزگاری کے لیے بہت چیلنجز ہیں، بہت چیلنجز ہیں۔ طرح طرح سے دیکھیں تو مقابلہ آرائی ہے، ہر طرف سے ہمارے ایمان کو خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے ہمیں دین سے بہکانے کی، پھسلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں خوف دلایا جا رہا ہے، کہیں لالچ دلایا جا رہا ہے، کہیں دنیا کی رنگینیوں اور فریبیوں سے ہمیں جو ہے ہمارے ایمان سے موڑنے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے، چاہے ہم اس کو سمجھ پا رہے ہوں یا نہ سمجھ پا رہے ہوں۔ ہم غور کریں کہ کتنے فتنے ایسے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں کا، ان چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ جیسے وہ آدمی جو کسی خطرناک وادی سے، جھاڑی سے، کٹیلے پتھریلے بیکار خراب پریشان کن راستے سے گزر جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، اپنے کپڑے اور اپنے دامن کو سنبھالتے ہوئے گزر جاتا ہے، ایسی ہی دنیا میں زندگی گزارو کہ گناہوں سے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ متقی اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک غلام تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا حاضر کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا لیے۔ جب کھانا کھا لیے تو بعد میں یہ غلام کہتا ہے کہ یہ میری وہ مجبوری تھی جو میں نے زمانے جاہلیت میں کی تھی، اور وہ مجبوری اب مجھے ملی، اور اسی مجبوری کا یہ کھانا ہے آپ کا۔ اور یہ کوہان کا کھانا تھا۔ کاہنی، نجومی، یہ ڈھونگی بابا زمانے سے رہے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ رہے اسے ڈھونگی بابا، لوگوں کے دین و ایمان، عزت و آبرو کے اوپر حملے کرنے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ رب العالمین سے یقین اور اعتماد اور بھروسہ کو ہٹا کر کے ستاروں کے اوپر بھروسہ جمانے والے اور دین کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے گمراہ لوگ۔ تو کہا میں نے جھوٹ موٹ کی کوئی کہانت کی تھی، بیوقوف بنایا تھا کسی کو، تو یہ اسی کی مجبوری اب ملی ہے اور اسی کا یہ کھانا آپ کو ملا جو آپ کھائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو تو کچھ سزا نہیں دیے، لیکن اپنے تقویٰ کی فکر انہیں کی۔ انہوں نے اپنے حلق میں اپنی انگلی کو ڈالا اور حلق میں انگلی ڈال کر کے ہو کر کے اس کو قے کر دیا، یعنی جو کھانا کھایا تھا اس کو پلٹی کر دیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انجانی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس غلطی کو ہم کرتے وقت انجان ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، انجانے میں ہم لاعلمی میں کوئی گناہ کا کام کر جائیں، کوئی حرام روزی گناہ، کوئی حرام روزی انجانے میں ہم کھا جائیں، کوئی غلط کام انجانے میں لاعلمی میں ہم کر جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے اوپر یہ رحم و کرم فرمایا ہے کہ اس امت کے انجانے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک حرام روزی کے ذریعے سے میرے جسم کی نشو و نما اور پرورش ہو، اور انہوں نے اسے قید کر دیا۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے، ایک موجود حاجی باز فرشتہ فوراً اسے ریمائنڈ کر لیتا ہے، اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ کرام کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگائی ہے، اور شیطان کو بھی مہلت دے دیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ میں اللہ نے شیطان کو لگا دیا ہے۔ شیطان انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے، اسے صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے عمل میں انسان کو وہ سست کرتا ہے اور گناہ کرنے کے لیے کچھ کے لگاتا ہے، ابھارتا ہے۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے،
جب وہ ذکر و اذکار کیے رہتا ہے، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل اور بھروسہ کیے رہتا ہے، اور ہر کام وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اور اذکار جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، تسبیح کے، تحلیل کے، تحمید کے اور تکبیر کے، جو وہ محبوب اذکار صبح و شام کے، فرض نمازوں کے بعد، سوتے وقت اور سواری کے وقت اور باتھ روم میں جاتے وقت، نکلتے وقت، اسی طریقے سے جو اذکار مسنونہ ہیں، جو دعائیں ہیں، جب بندہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتا ہے تو پھر یہ شیطان دور ہی رہتا ہے۔ شیطان حقیر اور ذلیل مکھی کی طرح ہو جاتا ہے اور یہ دور ہی رہتا ہے، لیکن اس کی صفت ہے خناس، من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان، اس کی صفت خناس ہے، یہ مایوس نہیں ہوتا، لگا رہتا ہے تاک میں لگا رہتا ہے، پلٹ کے پھر آتا ہے کب؟ جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، جب سست پڑ جاتا ہے، جب ذکر و اذکار نہیں کرتا، جب جو ہے عبادات کے اندر جو ہے وہ سستی اور کاہلی کرنے لگتا ہے، معاملات اپنے خراب کر لیتا ہے، جب حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جب بندہ اللہ رب العالمین سے دور ہٹتا ہے تو یہ شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ میں شیطان بھی لگا دیا ہے اور فرشتوں کو بھی لگا دیا ہے۔ بعض فرشتے تو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور بعض فرشتے انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے مستعد اور تیار رہتے ہیں، اس کی فائل تیار کرتے رہتے ہیں، اور وہ صبح کو آتے ہیں تو عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر میں دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، تو جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں، اور جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا موبائل ہو یا کوئی ایسا آلہ ہو جو ہماری ایک ایک آواز کو، چاہے وہ ہلکی ہو یا بھاری ہو، اسے ریکارڈ کر رہا ہو، وہ موبائل یا وہ آلہ 24 گھنٹہ ریکارڈنگ میں آن ہو اور ایک چیز بھی وہ چھوڑنے والا نہ ہو، اتنی بڑھیا ریکارڈنگ ہو کہ ہر چیز ریکارڈ کر لیتا ہو، چاہے ہلکی آواز ہو یا بھاری آواز ہو، آپ یہ بتائیے کہ ہم پھر اپنی زبان کو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ ریکارڈنگ پھر سب کے سامنے ظاہر کی جائے گی، سب کے سامنے یہ ریکارڈنگ کھولی جائے گی، اس میں چاہے ہمارے ماں باپ کے بھائی ہوں، دوست و احباب ہوں، قرابت دار ہوں، دشمن ہوں، دوست ہوں، سب کے سامنے یہ ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی بلند آواز سے، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہم کس انداز میں زندگی گزاریں گے؟ واقعی ہم اپنی زبان کو بہت ممتاز رکھیں گے، بہت ساودھانی کے ساتھ کوئی بات نکالیں گے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالیں گے کہ اگر کوئی سنے تو ہم کو شرمندگی ہو اور ہماری رسوائی ہو، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ پوری احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کا استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اب ہمارے آپ کے ایمان کی بات ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان اللہ کے کلام پر کتنا پکا ہے، کتنا اللہ رب العالمین کی بات پر ہمیں وشواس اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ فوراً ریکارڈ کرنے والا فرشتہ اسے ریکارڈ اور نوٹ کر لیتا ہے، اور کل محشر کے میدان میں یہ موجود گاؤں کے لوگ نہیں ہوں گے، یہ معاشرے کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں حشر کے میدان میں موجود ہوں گے، اور سب کے سامنے جو ہے بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور انسان کے اعمال وہاں پیش کیے جائیں گے۔ گناہوں کا دفتر ہو کہ نیکیوں کا دفتر ہو، انسان اس کو لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔
وہ خواب و خیال کی زندگی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے جسم ہے، جان ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم ہوش و حواس میں جسم و جان کے ساتھ ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم کو اور آپ کو پیدا کرے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ خواب کی دنیا ہوگی، وہ زندگی سپنے کی اور خواب کی ہوگی، خیالات کی ہوگی، نہیں، جیسے دنیا میں آج زندہ ہے جسم و جان کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، جو ہے اس سور کو لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہو اور سور میں پھونک مار دے، اسرافیل فرشتہ جیسے ہی سور پھونک مارے گا، وہ آخری سور جب پھونکے گا کہ جس سے قبریں پھٹ جائیں گی، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو کر کے بھاگنے لگیں گے، حشر کے میدان کی طرف سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں آج ہے جسم و جان ہے، ایک دوسرے کو پہچانتے سمجھتے ہیں، ایسے ہی انسان نیک ہو یا گنہگار اپنی اپنی قبروں سے نکلے گا اور ان کے شان کی زمین کو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان بنائے گا۔ حشر کے میدان کو جو ہے بہت وسیع اور بہت بڑا کر دیا جائے گا، اسی زمین کے اوپر، اسی میدان کے اوپر سارے انسان اکٹھے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ آئے گا، تمہارا رب آئے گا، فرشتے قطار اندر قطار بڑے ادب کے ساتھ لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ اس کے لانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم کو جیسے گھوڑے اور بیل کو لگام ہوتا ہے، پگئی ہوتی ہے، جہنم کو بھی پگئی ہے، لگام ہے، 70,000 لگام ہے، بڑی خوفناک ہے وہ جہنم۔ اس کو کھینچ کے لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے۔ اتنی ڈینجر اور خطرناک ہے جہنم کہ یہ سارے فرشتے اس جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ کہاں لائیں گے؟ سمندر جہاں ہے، سمندر کے مقام پر اس جہنم کو لا کے ٹھہرا دیں گے۔ سمندر کی حالت یہ ہوگی کہ اس میں آگ لگ جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ سمندر کی جگہ پہ جہنم کو فرشتے کھینچ کر کے لائیں گے، کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، وہ طاقتور مضبوط فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور پرہیزگاروں سے جنت قریب کر دی جائے گی، جنت بھی ظاہر کر دی جائے گی، جہنم بھی قریب کر دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ روز جزا، وہ مالک یوم الدین روز جزا اسی لیے قائم کرے گا کہ مظلوم کو بدلہ دلائے ظالم سے۔ اس کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ وہاں زندہ کرے گا، اور انسان ہی زندہ نہیں کیے جائیں گے، جتنے یہ جانور ہیں سب زندہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی عدل و انصاف یہ حالت ہوگی کہ انسان اور جنات یہی انہی کا حساب و کتاب ہے، انہی کے لیے جنت اور جہنم ہے، لیکن جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، اور ان جانوروں میں جو ظالم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو بدلہ دلا دے گا۔ جو مظلوم جانور ہوں گے ان مظلوموں کا ظالموں سے بدلہ اللہ تعالیٰ دلا دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا، اور وہ سارے کے سارے جانور مٹی کر دیے جائیں گے، مٹی کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ جانوروں سے بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلائے گا اور ان کے درمیان بھی حق فیصلہ فرمائے گا۔ یہ انسان جو اس کائنات کی سب سے عظیم شان مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھرپور جزا عطا فرمائے گا، نیکوکاروں کو اچھا بدلہ اور گناہگاروں کو
برا بدلہ ضرور دے گا۔ حکم ربانی ہوگا، اے فرشتوں ان ظالموں کو قیدی بنا دو۔ فرشتے 70 زنجیروں میں ظالموں کو قیدی بنائیں گے، منہ کے بل ذلیل کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے انہیں ایک ایسے خوفناک جہنم کے اندر پھینک دیں گے جو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز اور خوفناک ہے، جس میں 7 اونٹوں کی طرح بڑے بڑے، بچھو خچر کی طرح بڑے بڑے جب ایک مرتبہ کاٹیں گے جہنمی 40 سال تک اس کی زہر کی وجہ سے تڑپتا رہے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم میں نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، یعنی موت تو وہاں نہیں آئے گی، موت کی بھی موت وہاں کر دی جائے گی۔ جانور کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دے گا، موت تو نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سکون کی ایک سانس جہنمیوں کو نہیں ملنے والی، اور موت کی تمنا کرنا چاہیں تو انہیں موت بھی نہیں آنے والی۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے، اللہ کے وفادار پرہیزگار بندے جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے کہ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ عالیشان جنت جس میں دودھ کی شہد کی شراب کی پانی کی نہریں اللہ نے جاری کی ہے، ایسے پھلدار سایہ دار قیمتی درختوں کو لگایا جن درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں، جن کا تنا سونے کا ہے، وہ بابرکت درخت کی جب جنتی اس کا پھل توڑنا چاہیں گے تو پھل اس کی طرف جھک جائے گا، وہ ایک پھل جب توڑیں گے ایک نیا پھل اس کی جگہ پہ لگ جائے گا۔ وہ ایسی خوبصورت حویلیاں اور بلڈنگیں جو جنتیوں کی رہائش کے لیے ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے تعمیر کیا کہ جس میں جنت کے مکانوں کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، جنت کے مکانوں کے اندر جو گٹیاں لگے کنکریٹ وہ ہیرے اور موتی، جنت کے مکانوں کے اندر جو مسالہ لگا وہ تیز خوشبوؤں والا مشک، جنت کی جو زمینیں وہ زعفران کی، سونے چاندی ہیرے موتی مشک و زعفران سے تیار کی گئی یہ عالی شان جنت، جس میں جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، ان کے چہرے آسمان میں خوبصورت ستاروں کی طرح سے جگمگا رہے ہوں گے کہ جنتی دنیا میں ایک بار جھانک دے مرد تو سورج کی روشنی چھپ جائے، خاتون اگر جھانک دے اللہ والی نیک بندی جنتی، یہ دنیا میں ہماری نیک بہنیں مائیں جو ہیں اللہ کی عبادت کرنے والی متقیہ پرہیزگار مومنہ بندیاں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنے والی، یہ اللہ والی مومنہ بندیاں جنت میں جانے کے بعد اگر دنیا میں جھانک دیں تو پوری دنیا میں اجالا ہو جائے، نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو سے یہ دنیا بھر جائے۔ جنت کی مرد اگر دنیا میں ایک بار جھانک دے تو یہ سورج کی روشنی چھپ جائے۔ یہ رتبہ، یہ بلند مقام، یہ عزت اور یہ شان، یہ نعمتیں، یہ آسائشیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سب متقیوں کے لیے ہیں، یہ سب متقیوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ سب پرہیزگاروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیزگار بنیں، متقی بنیں۔ پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں، متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ہم پاک اور صاف اور خالص کریں، اپنی ایمان کے اندر ہم شرک کو نہ ملائیں، اللہ رب العالمین کے اوپر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں، ہم اللہ رب العالمین ہی کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ گلے میں تعویذ لٹکائے رہتے ہیں، باباؤں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو ہمارا پیسہ چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مال چوری ہو گیا تو چلو پتہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کافی یقین اللہ رب العالمین کے اوپر رکھے، اپنی ایمان کو
خالص کر لیں، اللہ کی ذات کے اندر بھی اللہ کو ایک جانیں، اللہ کی صفات کے اندر بھی اللہ کو ایک جانیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر بھی اللہ کو ایک ہی مانیں۔ اس کی وحدانیت کا اقرار ہم نے کیا ہے اور اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے ہم ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کے اندر شریک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اپنی ذات کے اندر، ماں اور باپ نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ پیدا ہوا، بیوی نہیں کہ جس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا تو وہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک مانیں، اپنی ایمان کو خالص کر لیں کہ اللہ کی ذات کے اندر اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں اور اللہ کی صفات کے اندر اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بابا ہیں، یہ خواجہ ہیں، یہ ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بھی دل کی بات کو جانتے ہیں۔ یہ صفت صرف اللہ کی کہ اللہ دل کی بات کو جانتا، اللہ غیب کی بات کو جانتا۔ یہ غیب دان صرف اللہ ہے، دل کی بھید کو جاننے، دل کے بھید کو، ارادے کو، نیت کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن یہی چیز جب ہم کسی نیک بزرگ کے بارے میں سوچتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے دل کی بات کو جانتے ہیں، یہ بھی غیب کی بات کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت غیب اور صفت علم کے اندر ہم نے ان کو شریک ٹھہرا دیا تو ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ تو ہمارا ایمان خالص ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور کوئی معاملہ ایسا آتا ہے کہ نظر و نیاز عبادت ہے، کوئی چیز چڑھاوا ہو، کوئی چیز دے دینا ہے، کسی جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں اس کے حوالے کر دینا، کوئی چیز چڑھا دینا، مٹی ہی ایک ٹکڑا چڑھا دے، پھول ہی ایک چڑھا دے، شیرینی ہی ایک چڑھا دے، کوئی چیز چڑھاوا جسے کہتے ہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کہ بندہ اللہ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہے گا میرے مولا میرا یہ کام بنا دے، میرا یہ کام بن گیا تو میں اللہ کے لیے 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اللہ کے لیے جانور قربان کر دوں گا، میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا، کوئی چیز مان لیا، صرف اللہ کے لیے ماننا ہے۔ نظر بھی اللہ کے لیے۔ اب جب نظر پورا ہو گیا، جو آدمی خواہش کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب نیاز وہی ہے اس کو پورا کر دینا۔ مثال کے طور پر آدمی نے کہا تھا کہ میں ایک بکرا قربان کروں گا اللہ کی راہ میں، فقیروں میں غریبوں میں بانٹ دوں گا، اب وہ جانور قربان کرے تو یہ نظر یہ نیاز قربان کرنے لگا تو یہ نیاز ہو گیا، تو یہ نظر یہ نیاز صرف اللہ کے لیے ہے کیونکہ یہ عبادت۔ اب اگر آدمی اللہ کے علاوہ کسی ولی بزرگ نیک چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے لیے نظر اور نیاز دیتا ہے تو یہ عبادت ان کی کر رہا ہے، جو اللہ کا حق ہے ان کو دے رہا ہے، تو اللہ کی عبادت میں ان کو شریک ٹھہرانا ہوا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو خالص کر لیں، پاک اور صاف کر لیں، تب جا کے ہم متقی بن سکتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی بنیاد ہے، توحید خالص۔ اس کے بعد ہم فرائض جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، روزہ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، ہم فرائض کی پابندی کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم جو مستحب اعمال ہیں، فضیلت والے اعمال ہیں ان کو کریں، اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، تب ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے سنوارا ہے، سجایا ہے نعمتوں والی جنت۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں سے جو کسی بھی طرح سے مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، الہی تو ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو، ان بھائیوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ کو دور فرما۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہی رشتہ داری کے تعلق سے جو لوگ پریشان ہیں، ہمارے دینی بہنوں کے لیے، دینی بھائیوں کے لیے، الہی ہمارے دینی نوجوانوں کے لیے تو بہترین پاکیزہ رشتہ عطا فرما۔ الہی تو اپنی رحمت سے دنیا میں جہاں بھی کہیں ہمارے دینی بھائی مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، الہی تو ان کا حامی اور ناصر ہو جا، اور ہم سب کے، ان سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما، ہمارے بیوی بچوں کو صوم و صلاۃ و روزہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔